اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے آج آخری پارہ اور سورۃ البلد جو ہے اسے ہم آپ دوستوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اس پارے کا جو مرکزی نکات ہیں ان میں قیامت ہے، اور قیامت کے ہولناکی کو، قیامت میں اللہ کی روب کو، دبدبے کو، اس کے قوانین کو اور اس کی قدرت کو جس طرح بیان کیا گیا، پھر اسے سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ دنیا ایک چھوٹا آئینہ ہے جو انسان کو آخرت کے حالات کے حوالے سے بات سمجھا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی قربت کے لیے سب سے اہم چیز مسلمان کا کردار ہے، اس کے افکار ہیں، یعنی اس کا جو کردار ہے وہ جتنا خوبصورت اور اچھا ہوگا اور اخلاق اس کے اچھے ہوں گے، یعنی کردار، اخلاق اور افکار، اگر آپ ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کریں تو ایک ہی چیز بنتی ہے اور وہ اخلاق ہیں۔ تو انسان مسلمان کے اخلاق جتنے بہترین ہوں گے وہ اتنا ہی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اب یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے جو بات ہے، اگر اخلاق اور کردار کو اور افکار کی عظمت کو سمجھانا ہو تو اس کائنات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پیش کرتی ہے، یعنی اگر اخلاق کو، کردار کی عظمت کو، کردار کی اہمیت کو، کردار کے حسن کو، اخلاق کے حسن کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اور آپ کی شخصیت کو سامنے رکھتی ہے تاکہ مسلمان کے لیے اور انسان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے سورۃ البلد جو ہے اس کا آغاز ہی اس حوالے سے ہوتا ہے جس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہے۔ اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں اس شہر کی جس میں پیغمبر کریم موجود ہیں اور خرامہ خرامہ اس میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کی زندگی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے آپ کی دراصل زندگی کی جانب اشارہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے مشکلات کو فیس کرنے کے لیے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بنایا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی ہم پہ مشکل نہ آئے۔ فی الواقع انسان کی یا مسلمان کی زندگی میں جو مشکل آتی ہے، ممکن ہے کہ ایک مشکل میں اس پہ کئی آزمائشیں آ رہی ہوں۔ بسا اوقات ایک مشکل ہوتی ہے مگر آزمائشیں بہت سی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تکلیف ہے، بدنی تکلیف ہے، اب اس میں ایک تکلیف کی بنا پہ کئی آزمائشیں ہیں۔ مثلا ہم صبر کرتے ہیں، ہم حوصلے سے کام لیتے ہیں، ہم شکر گزار رہتے ہیں، ہم اللہ کی جانب متوجہ رہتے ہیں، یعنی اس طرح کی بہت سی باتیں، بہت سی آزمائشیں چیک ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی تکلیف ایک ہوتی ہے، آزمائشیں کئی ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف آزمائش ہے، نہیں،
تکلیف ہوتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ ناداری بھی ہو سکتی ہے، وہ مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تکلیف ایک ہو سکتی ہے مگر اس میں آزمائشیں کئی ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اگر کوئی بھی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو تکلیف ایک ہوتی ہے مگر آزمائشیں کئی ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ کا دوستوں سے رویہ کیا ہے؟ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ اذیت میں مبتلا ہیں تو آپ کا اپنے آس پاس کے ماحول میں رویہ کیا ہے؟ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کا اپنے رب سے، اپنے رسول سے رویہ کیا ہے؟ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کا اپنے مقصد سے، اپنے ٹارگٹ سے رویہ کیا ہے؟ یعنی تکلیف ایک ہوتی ہے مگر اس میں آزمائشیں کئی ہوتی ہیں اور اس میں امتحانات بہت سے ہوتے ہیں۔ صبر کا امتحان ہے، حوصلے کا امتحان ہے، فکر کا امتحان ہے، سوچ کا امتحان ہے، لہجے کا امتحان ہے، رویے کا امتحان ہے، شکوے اور شکایت کا امتحان ہے، شکر گزاری کا امتحان ہے۔ تکلیف ایک ہے مگر امتحانات بہت سے ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے فی کبد میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ تکلیف میں ہوگا تو اس کی کئی آزمائشیں ہیں، اور آزمائشوں پہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی مختلف ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو فائدہ خدا اور رسول کو نہیں ہے، فائدہ خود انسان کی اپنی شخصیت کو ہے کہ وہ مکمل ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ بتدریج انسان کی اپنی شخصیت مکمل ہوتی ہے، یعنی اس کا فائدہ کسی اور کو کیا ہونا ہے، اور ویسے بھی اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ انسان کی اپنی شخصیت کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے تکمیل کے مراحل طے کرتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان جب ایک اپنے اندر ایک خاص قسم کی قوت پیدا کر لیتا ہے یا کوالٹیز پیدا کر لیتا ہے یا اپنی ذات میں ایک طاقت کا ایک منبع بن جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے، تو وہ طاقت اور قوت کا مرکز بننے کے بعد اب اس کا رویہ کیا ہے؟ یعنی اس نے تکلیف کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا، ترقی کرتا گیا، منزل پہ پہنچ گیا، بہت سی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ اب قرآن کہتا ہے اس کا رویہ کیا ہے؟ کیا اس کا رویہ یہ ہے کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں، اب مجھ پہ کوئی گرفت نہیں کر سکتا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کوئی نہیں ہے جو گرفت کر سکے۔ یعنی میرے پاس دولت ہے، مال ہے، جاگیر ہے، اقتدار ہے، اب کون ہے جو مجھ پہ گرفت کر سکے؟ اور کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے، یعنی ڈھیروں مال کہتا ہے میں نے خرچ کیا ہے، کوئی میں غریب آدمی نہیں ہوں، میرے پاس ڈھیروں مال ہے، میں ڈھیروں مال خرچ کر سکتا ہوں، اور جسے چاہے خرید لوں، جسے چاہے بیچ لوں، جسے چاہے ٹھوکر مار لوں، جسے چاہے اپنے قریب کر لوں، بہت سا مال ہے۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ اکبر، کیا وہ خیال کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہے جو اسے دیکھ رہا ہو، اس پہ کنٹرول کر رہا ہو، یعنی وہ اپنے سامنے سارے انسانوں کو بے بس سمجھتا ہے۔ تو یقینی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان تیرے سامنے بے بس ہو سکتے ہیں مگر خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، اب دیکھیے قرآن مجید نے انسان کی وہ چیز بیان کرنے کے بعد کہ جس میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے یا اوور کلیور ہو جاتا ہے،
یعنی خود کو بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند، بڑا ذہین اور بڑا فطین سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو ہم نے جو چیزیں تمہیں عطا کی ہیں نا، جس طرح عطا کی ہیں اسی طرح ہم چھین بھی سکتے ہیں۔ کیسے عطا کی ہیں؟ قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ بھئی اگر ہم آنکھیں دے سکتے ہیں تو آنکھیں لے بھی سکتے ہیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان دی ہے تو زبان لے بھی سکتے ہیں، فالج کا اٹیک ہو جائے تو زبان ختم، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے تو آنکھیں ختم۔ وَشَفَتَيْن، اور ہونٹ دیے ہیں، اگر ہونٹ کٹ جائیں تو ہونٹ ختم، ہم نے عطا کیے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنکھیں، زبان اور ہونٹ انسان اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے، جو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ یعنی علم کا بنیادی سورس انسان کا آنکھیں ہیں اور کان ہیں، اور پھر اس کے بعد اظہار کے لیے بنیادی چیزیں زبان ہے اور ہونٹ ہے۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو بھی زبان اگر اب بولتی بھی ہے تو ممکن ہے سمجھ نہ آئے، ہونٹ ہو اور زبان نہ ہو تو پھر ہونٹ گفتگو نہیں کر سکتے۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر ہم نے خیر و شر کے دو راہیں رکھی ہیں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی دو راہیں رکھی ہیں، کوئی اگر خیر کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے یا شر کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن نتائج کا سامنا خیر کی راہ پہ چلنے والا جن نتائج کا سامنا کرے گا وہ اور ہوں گے، شر کی راہ پہ چلنے والا جس نتیجے کا سامنا کرے گا وہ اور ہوگا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ خیر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کوئی کیا سمجھے، آپ سمجھیں کہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی لوگوں کا مشکلات میں ہونا، تو گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی کی گردن کو مشکلات اور قید و بند سے چھڑانا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ پہلے قرآن مجید نے انسان کی ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے ایک بلند اور ایک عظیم انسان بنے، اور ہماری شخصیت جو ہے اخلاقی اعتبار سے مکمل ہو، یعنی ہم انصاف والے لوگ ہوں، ہماری شخصیت میں عدل ہو، انصاف ہو، دیانت ہو، امانت ہو، ہمارے رویوں میں حسن ہو، ہماری نیتوں میں خیر ہو، اچھائی ہو۔ یعنی کسی کو مشکلات سے اس کی گردن کو چھڑا دینا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یعنی قحط کے زمانہ میں جب انتہائی مشکلات ہوں اور اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو اس وقت لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یتیماً ذا مقربہ، یتیم اور وہ بھی جو قرابت دار ہے اس کا خیال رکھنا۔ او مسکیناً ذا متربہ، اور جو مسکین ہے، خاک نشیں ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے کس طرح انسان کو دھیرے دھیرے پھر قرآن مجید آگے لا رہا ہے اس سورہ پاک میں۔ پھر فرماتا ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا، بتاتے رہنا، سمجھاتے رہنا، خیر اور شر کے فرق کو واضح کرتے رہنا۔ وہی لوگ تو ہیں جو دہنی طرف والے ہیں، اصحاب یمین ہیں، یہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں۔ پھر قرآن مجید آخر میں یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، اور
علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید ان تین امور کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الشمس میں اب قرآن مجید نے پہلے کائنات کو بیان کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قیامت کی عظمت و ہیبت کو سمجھنا ہو تو یہ کائنات دیکھیے۔ قرآن نے اس کائنات کے حوالے سے پہلے بیان کیا کہ سورج، سمجھنا چاہتے ہو قیامت کو تو سورج اور دھوپ کو دیکھو، سمجھنا چاہتے ہو قیامت کو تو چاند اور چاند کے روشن ہونے کے انداز کو دیکھو، اور سمجھنا چاہتے ہو قیامت کو تو دن کو دیکھو اور دن کی چمک کو دیکھو، سمجھنا چاہتے ہو قیامت کو تو قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، سمجھنا چاہتے ہو آسماں کو دیکھو، وہ کیسے بنایا گیا ہے، اس کی ترتیب اور ترکیب پہ غور کرو، اور سمجھنا چاہتے ہو تو زمین اور زمین کے بچھانے کو اور پھیلانے کو دیکھو۔ یعنی یہ کائنات کو دیکھتے جاؤ، ایک ہیبت کا انداز، ایک حیرت کی چیز۔ مزید سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی ذات کو دیکھ لو کہ جس میں خیر و شر دونوں ہی جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کڑوے اور میٹھے پانی کو اکٹھا کر دیا جائے مگر وہ دونوں ملے نہیں۔ ہر ایک کی ذات میں خیر و شر کو رکھا گیا، لیکن خیر و شر آپس میں مکس نہیں ہوتے بلکہ دونوں الگ رہتے ہیں۔ اگر آپ خیر کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو خیر ہی خیر ہوگا، اور شر کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو شیطنت آپ کا تعاون کرے گی۔ اب دیکھ لیں کہ انسان کے اندر ہی دونوں قوتیں ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، لیکن کوئی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ مکس اپ ہو جائے۔ خون ایک جیسا ہے، اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ دونوں جگہ یوں کر کے الگ کر دیا گیا ہو، اندر خانے بھی الگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہر چیز الگ پڑی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کامیابی جو ہے پاکیزگی سے ہے، اور ناکامی ہے اس شخص کے لیے۔ اب قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ناکام کون ہوا اس دنیا میں، پھر اس سورہ پاک میں اس قوم کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اونٹنی کے جو سامنے کے حصے ہیں وہ کاٹ دیے تھے۔ اب دیکھ لیجئے کہ انہوں نے وعدہ کیا اخلاقی اعتبار سے، آپ اگر غور کریں تو انہوں نے نبی سے وعدہ کیا، گویا انہوں نے نبی سے نہیں وعدہ کیا، خدا سے وعدہ کیا، اور خدا سے وعدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ آپ اگر اقوام عالم پہ عذاب کے اسباب پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اخلاقی اعتبار سے جو قوم گر جاتی ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے، اخلاقی اعتبار سے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے پہ پورے نہیں اترے، اور جب وعدے پہ پورے نہیں اترے تو خدا کے عذاب کا شکار ہوئے، اور قوم ساری کی ساری تہس نہس کر دی گئی اور برباد کر دی گئی۔ یعنی یہ آپ اس پہ غور کیجئے کہ اخلاق انسان کا کتنا اہم ہے، اس کا کردار کتنا اہم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے میں ایمان لایا ہوں، بجا ہے ایمان لایا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میرے پاس خوشبو ہے مگر اس کی ذات سے خوشبو نہ آئے، بتائیے کہ اس خوشبو یا اس شیشی کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر دعویٰ ہی ہوگا نا، یہ تو پھر دعویٰ ہی ہے۔ اب یہ رب جانتا ہے کہ اس کا ایمان اندر
کیسے ہے، کس حالت میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، یہ رب جانتا ہے۔ انسان کی خوشبو تو اس کے عمل اور کردار سے آتی ہے، اس کی ذات سے خوشبو تو اس کی دیانت اور امانت سے آتی ہے، اس کی ذات سے خوشبو تو اس کے رویوں سے آتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ایمان کی حالت کو تو صرف رب جانتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک انسان کہ جس کا کردار بھی نہیں، اخلاق بھی نہیں، افکار بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، پر اسے ایمان کا دعویٰ تو ہے، ہم بھی مانیں گے، اسے مومن ہی مانیں گے، صاحب ایمان ہی مانیں گے، لیکن یہ فیصلہ بہر صورت خدا نے ہی کرنا ہے۔ خدا مانے گا تو پھر کسی کا دعویٰ تو قبول کے حالت میں ہوگا، لیکن اگر انسان کے دعوے کے باوجود اگر اس کا مالک ہی نہیں مانتا تو پھر بتائیے کہ وہ دعویٰ کس کام کا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے سورۃ اللیل ہے، تو آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید یہاں پر بھی اسی انداز سے چلتا ہے جس طرح سورۃ الشمس میں چلتا ہے، یعنی وہی انداز ہے، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ یعنی آپ اگر قیامت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح مد و جزر ہوگا حالات کا قیامت کے دن اور کن کن حالات سے ہمیں دوچار ہونا ہوگا، تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ خدا کی قدرت کو سمجھنا ہے، خدا کی ہیبت کو سمجھنا ہے، خدا کی عظمت کو سمجھنا ہے اور خدا کی ملکیت کو سمجھنا ہے، تو اسے سمجھو۔ پھر قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے، وما خلق الذکر والانثی، پروردگار ہے کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی ایک ہی پانی کے قطرے سے اور بالکل مہین سے قطرے سے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ قطرہ یہ جانتا ہے کہ مجھے کس میں بدلنا ہے اور وہ خدا کے حکم کو سن رہا ہے کہ مجھے مرد میں بدلنا ہے کہ عورت میں بدلنا ہے۔ اگرچہ ان سائنس نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، پر حقیقت تو یہی ہے نا کہ حکم وہاں پر بھی خدا ہی کا چلتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، انسان دیکھیں قرآن کہتا ہے تمہاری محنتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی تمہاری مختلف محنتوں کے جو نتائج ہیں دیکھ لو کہ ہم کیسے اکٹھے کر کے تمہارے دامن میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی محنتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، مگر ہم دھیرے دھیرے آپ کی ذات کو مکمل کرتے جاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ جس نے اپنے رب کی راہ میں مال دیا اور دامن بچا کے چلا، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ جس نے بخل کیا، غریبوں، لاچاروں، مجبوروں کی مدد نہ کی، اور مال کی کثرت نے اسے لاپرواہ کر دیا اور محتاجوں، مسکینوں اور مجبوروں کی جانب اس کی توجہ نہ گئی یا اس نے توجہ ہی نہ کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو جھٹلاتا رہا، اور وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب وہ گڑھے میں گرے گا جہنم کے تو مال کسی کام نہیں آئے گا، مال وہی کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت ہمارے اختیار میں ہے اور آخرت اور دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اصل چیز نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ اور انسان آخرت میں جنت کی جانب اس لیے جاتا ہے کہ وہ مقام رضا ہے اللہ کی۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ آپ اگر صحرا میں ہیں تو بھاگ کے درخت کی طرف جاتے ہیں، درخت کی طرف نہیں جا رہے ہوتے آپ،
دراصل چھاؤں کی جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جنت میں انسان اگر جستجو کرتا ہے، اسے طلب کرتا ہے، اور انبیاء نے طلب کیا اسے کیوں، اور جہنم سے پناہ مانگی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، وہ اللہ کی خوشی کی جگہ ہے۔ جن بندوں سے رب خوش ہو جائے گا وہ اس کی جگہ ہے، اور جن بندوں سے ناراض ہوگا وہ جہنم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایسی آگ سے جو جلا دینے والی ہے، اس میں بدبخت انسان ہی جائے گا جس نے انکار کیا ہوگا اور روگردانی کی ہوگی، اور جو اتقا ہے، یعنی آپ دیکھیں اشقا کے مقابلے میں اتقا کہا، یعنی خوشبخت نہیں کہا، یعنی بدبخت کے مقابلے میں خوشبخت آتا ہے لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ اتقا فرمایا۔ یعنی اتقا سے مراد جو بہت زیادہ محتاط آدمی ہے، تقوی شعار آدمی ہے، اور الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اپنا مال راہ خدا میں دیتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے افکار کو سنوار کے رکھتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اس میں ایک خاص بات ہے، دیکھیے یہ بڑا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اپنے سماج کے حوالے سے اپنے سماج کے تمام دوستوں کی توجہ اس جانب کروانا چاہوں گا۔ یہ آیت پاک دراصل بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی وہ اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ کسی کا احسان ہے اس پہ وہ اتار دے، یعنی اس کا جو خرچ ہے راہ خدا میں دینا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی پہ احسان جتانا ہے یا کسی کا احسان اتارنا ہے، خالصتاً اس کے من میں یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بس اس کے من میں یہ ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا خالق راضی ہو جائے، کہ جس کے احسانات میری ذات پہ اتنے ہیں کہ میرا ہر سانس اس کا مقروض ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ اس کا احسان مند ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اس شخص کو جو اس طرح کا ہوگا، جب اسے اللہ پاک عطا فرمائیں گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ اب یہ سورۃ اللیل ہم نے آپ کے سامنے 92 سورہ پاک ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ میرے دوستو، اصل میں قرآن مجید بس 3 امور ہی بیان کرتا ہے اس پارے میں، اور مسلسل ان کا تکرار کرتا ہے، مختلف اینگل سے کرتا ہے، مختلف انداز سے کرتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ حسن ہے کہ وہ ہمیں بات سمجھاتا ہے، صرف سمجھاتا نہیں ہے بلکہ بات کو ہمارے دل میں اتارتا ہے، اور بڑے سادہ سادہ جملوں سے اتارتا ہے۔ تذکیر کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، تذکرہ ہے یہ کہ ہمیں سمجھنا ہے، سادہ سادہ جملوں سے قرآن ہمیں بات سمجھا دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کتاب کو نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ساری کتاب کو سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے یہ کتاب اگر 23 سال میں بالکل تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے تو اس کا مقصود یہی ہے کہ ہمیں سمجھانا کہ آپ اپنی زندگی کے 23 سال تو کم از کم اسے پڑھیں نا، کم از کم 23 سال اس کو مطالعہ میں رکھیں، اس لیے کہ یہ ہمارے کسی اسکول کے یا کالج کے یا یونیورسٹی کے نصاب کی کتاب نہیں ہے، یہ نصاب زندگی کی کتاب ہے۔
کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنا ہے، اور اگر ہم اسے پڑھتے رہیں تو ہر روز ہمیں یہ کتاب ایک نیا درس، ایک نیا سبق دیتی ہے اور ہمیشہ روشنی دیتی ہے، نور دیتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جن دوستوں نے، جن خواتین و حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے ہم ہر لمحے سراپا دعا ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک و ملت کے حالات کو بہتر فرما دے اور ہماری ریاست کے حالات کو بہتر فرما دے۔ رب کریم ہم سب پہ کرم فرما دیں، آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔